سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کی بلے کے نشان کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت آج درخواست پر سماعت کرے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بھی بینچ کا حصہ۔ پی ٹی آئی کو بلہ ملے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت آج پھر ہوگی۔ منگل کے روز سماعت کے دوران پی ٹی آئی وکیل کے دلائل مکمل۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ انتخابی نشان واپس لے۔ نشان نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد ہوں گے تو مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن صرف ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ علی ظفر کے دلائل، آپ انتخابی نشان بلہ کیوں مانگ رہے ہیں؟ جسٹس ارشد علی کا وکیل سے استفسار۔ 218 کے سب سیکشن 2 کے تحت سیاسی پارٹی کو وہی نشان دیا جائے گا جس پر اس نے پہلا الیکشن لڑا ہو۔ انتخابی نشان واپس لینے سے سیاسی پارٹی غیر فعال ہو جائے گی۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل، کیوں نہ کیس کو پرسوں کے لیے رکھ لیں؟ عدالت کا استفسار، نہیں پھر بہت دیر ہو جائے گی۔ 13 جنوری کو نشانات الاٹ ہوں گے۔ بیرسٹر ظفر کی انٹرم ریلیف کو دوبارہ بحال کرنے کی استدعا۔ پی ٹی آئی نے انٹر پارٹی الیکشن کے لیے کسی سے کاغذات نامزدگی طلب ہی نہیں کیے۔ کسی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سب پہلے سے طے شدہ تھا۔ وکیل الیکشن کمیشن کے دلائل۔ توشہ خانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم عائد۔ نیب ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سماعت۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ فرد جرم عائد کرنے کے بعد احتساب عدالت نے استغاثہ کے 12 گواہان کو طلب کر لیا۔ سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ بشرا بی بی کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی نقول بھی فراہم کر دی گئی۔ عدالت نے ملزمان پر فرد جرم کے لیے 17 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی۔ توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بھی بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سے مسترد۔ جج محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں پولیس نے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری ڈال دی۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ریمانڈ انسداد دہشت گردی عدالت نے دیا۔ پولیس نے 12 مقدمات میں 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں سنا دیا۔ ریمانڈ کے دوران تمام تھانوں کی تفتیشی ٹیمیں ایک ساتھ اڈیالہ جیل میں ہی تفتیش کر سکیں گی۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں لے جایا جا سکے گا۔ عدالت کا 11 جنوری کو تفتیش کی مکمل رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ آئندہ سماعت 11 جنوری کو صبح 10 بجے دوبارہ اڈیالہ جیل ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ سے انصاف کی امید ہے۔ توقع رکھتے ہیں بلے کا نشان واپس ملے گا۔ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ میں کیس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم 11 سے 12 جنوری تک مکمل کر لیں گے۔ فی الحال کسی پارٹی کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوا۔ رہنما پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پشاور میں میڈیا ٹاک۔ احتساب عدالت کا شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرز شہزادی کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم۔ عدالت نے اشتہاری 6 ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ نیب نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اشتہاری 6 ملزمان کے اثاثوں کی تفصیلات عدالت میں جمع کرا دیں۔ فرز شہزادی کی موہڑا نور اسلام آباد میں 240 کنال اراضی، لاہور میں اسلام آباد میں مختلف مقامات پر 7 پلاٹ، 22 گاڑیاں شامل۔ پاکستانی اور غیر ملکی کرنسی کے 29 بینک اکاؤنٹس بھی منجمد کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیلم کے ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کیس۔ فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ ڈیوٹی جج شاہ رخ اور انجمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ نیب کی جانب سے سابق وزیر کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن حکام کو کوئی دھمکی نہیں دی۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے، وقت پر الیکشن نہ کروانے پر آرٹیکل 6 لگے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے ممبر الیکشن کمیشن سندھ سے کہا آپ کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر التوا ہے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 121 ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمی خان سمیت دیگر کی ضمانتوں میں 10 فروری تک توسیع۔ عدالت نے اسد عمر کی حاضری میں 1 روزہ معافی کی درخواست منظور کر لی۔ زین قریشی کی عبوری ضمانت میں بھی 10 فروری تک توسیع کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید نے کیس کی سماعت کی۔ ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے۔ این اے 122 میں بانی پی ٹی آئی کے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیل۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق ندیم نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل ہوئی، نااہلی برقرار ہے۔ اہل ہونے کے لیے سزا کا کالعدم ہو کر بری ہونا ضروری ہے۔ جسٹس طارق ندیم کا ریمارکس، بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اپیل خارج کی جائے، وکیل نون لیگ کی استدعا۔
الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان الاٹ، پاکستان مسلم لیگ نون کو شیر کا نشان مل گیا، پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو تیر، پاکستان پیپلز پارٹی کو تلوار کا نشان الاٹ، تحریک انصاف نظریاتی کو بلے باز، تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کو پگڑی کا نشان مل گیا، استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الاٹ کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے فہرست ریٹرننگ افسروں کو ارسال کر دی، انتخابی نشان رکھنے والی سیاسی جماعتوں کی فہرست میں تحریک انصاف شامل نہیں۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے این اے 15 منصہرہ سے کاغذات نامزدگی کے خلاف اپیل مسترد، کراچی کے حلقہ این اے 242 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دوسری اپیل بھی مسترد۔ صدر نون لیگ کے کاغذات کے خلاف پی ٹی آئی کے حسنین علی ایڈوکیٹ نے اعتراض کیا تھا، این اے 3 اور این اے 4 سے مراد سعید کے کاغذات مسترد۔ اپیلیٹ ٹربیونل نے آر او کا فیصلہ برقرار رکھا، پی ٹی آئی کے امیدوار شہریار افریدی این اے 35 کوہاٹ سے انتخابات کے لیے اہل قرار۔ الیکشن ٹربیونل نے اپیل منظور کر لی۔ این اے 32 پشاور سے پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت کے کاغذات منظور، این اے 71 سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کی کاغذات نامزدگی منظور۔ اپیلیٹ ٹربیونل نے ریٹرننگ آفیسر کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ شاندانہ گلزار کو این اے 30 پشاور سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ ظاہری کو الیکشن لڑنے کا پروانہ مل گیا۔ الیکشن ٹربیونل نے این اے 261 کوئٹہ سے کاغذات کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما عمار یاسر کے کاغذات بھی درست قرار۔ چکوال کے حلقہ 59 اور پی پی 22 اور 23 سے کاغذات نامزدگی منظور۔ سابق وزیر فواد چودھری کی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل خارج۔ الیکشن ٹربیونل کے جسٹس چودھری عبدالعزیز نے فیصلہ سنایا، سابق وزیر نے این اے 60 اور 61 سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی کی این اے 15 سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور اعتراض کنندہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو نوٹس جاری کر دیا۔ ایف آئی اے سے ریکارڈ طلب، سماعت 11 جنوری تک ملتوی۔ الیکشن ٹربیونل میں اہم سیاسی رہنماؤں سے متعلق فیصلے آج متوقع۔ ٹربیونلز نے کئی حلقوں میں اپیلوں پر سماعت مکمل کر لی۔ حلقہ این اے 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ حلقہ این اے 132 سے شہباز شریف کے کاغذات سے متعلق فیصلہ بھی آج کل سامنے آئے گا۔ حلقہ این اے 119 سے مریم نواز کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی کے 3 قومی 4 صوبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف اپیلوں پر فیصلے بھی آج سنائے جائیں گے۔ پرویز الہی کے جن حلقوں میں کاغذات مسترد ہوئے ان میں سے 64 گجرات، این اے 69 منڈی بہاؤالدین اور این اے 59 تلہ گنج شامل ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی پی 32، پی پی 34، پی پی 42 اور پی پی 23 سے بھی کاغذات مسترد ہوئے۔ مونس الہی کے سیاسی مستقبل سے متعلق فیصلہ آج ہوگا۔ مونس الہی کے 2 قومی اور 2 صوبائی حلقوں سے کاغذات مسترد کرنے کے خلاف فیصلہ آج سامنے آئے گا۔ اپیلیٹ ٹربیونل کے فیصلوں کے خلاف درخواست دائر کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان کی عدم دستیابی پر نیا فل بینچ تشکیل۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ تشکیل دیا گیا۔ جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس جواد حسن بینچ میں شامل۔ فل بینچ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کرنے کے خلاف درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن پبلک سروے پر پابندی ختم کر دی۔ ڈیجیٹل اور الیکٹرانک میڈیا کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کا بڑا حکم۔ الیکشن سروے پر پابندی کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت نے فریقین کے جواب کی روشنی میں درخواست نپٹا دی۔ الیکشن سروے پر پابندی کا اطلاق صرف الیکشن ڈے کی حد تک ہے۔ سرکاری وکیل کے دلائل، پیمرا نے جو نوٹسز جاری کیے ہیں وہ واپس لے لیں، جسٹس علی باقر نجفی کے ریمارکس۔ جسٹس مظاہر نقوی کی سپریم جوڈیشل کونسل کے خلاف کارروائی پر حکم امتناع کی سزا مسترد۔ سپریم کورٹ نے شکایت کنندہ کو کیس میں فریق بنانے کی ہدایت کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی قانون کی نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ جوڈیشل کونسل نے ججز کے خلاف 21 درخواستیں خارج کی، جن میں سے 19 میں سے کسی شکایت گزار کو نہیں سنا گیا۔ مخدوم علی خان کے دلائل، کیا ججز کے خلاف نامعلوم درخواستیں بھی سنی جاتی ہیں؟ جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار، ججز کے خلاف نامعلوم درخواستیں نہیں سنی جاتی۔ آرٹیکل 209 ججز کے تحفظ کے لیے ہے۔ مخدوم علی خان کے دلائل، معاملہ اب سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔ عدالت سمجھتی ہے کہ پہلے شکایت گزاروں کو نوٹسز ہونے چاہیے، ورنہ کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جسٹس امین الدین خان، جسٹس مظاہر کے خلاف شکایتیں بدنیتی پر مبنی ہیں، تو شکایت گزاروں کا موقف کیسے نہ سنیں؟
जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला, जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस एजाजुल हसन ने काउंसिल को खत लिख दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इल्ज़ामात जायदाद या उनकी ट्रांजैक्शंस के हवाले से हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेटे ज़ेर कफ़ालत नहीं, जिनकी जायदाद भी इल्ज़ामात में शामिल है। कानून की नज़र में ये इल्ज़ामात बरकरार नहीं रह सकते। कौंसिल की जानिब से कार्रवाई रवायात के खिलाफ गैर ज़रूरी जल्दबाजी में की जा रही है। कौंसिल को अपने आईनी इख्तलाफात निहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल करने चाहिए। कार्रवाई चलाने के अंदाज से मुकम्मल इख्तलाफ करता हूँ। 22 नवंबर 2023 को मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान के साथ इस कार्रवाई में बैठने से इनकार किया था। मैंने वाज़ा किया गया था कि इस इनकार की वजूहात बाद में दूंगा। जस्टिस एजाजुल हसन का खत। पीपल्स पार्टी हुकूमत में आकर अपने वादे पूरे करेगी। हमेशा अपने वादे पूरे किए हैं, अब भी करेंगे। गैस फील्ड्स के फ़वाइद बलूचिस्तान के अवाम तक पहुँचाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। पीपल्स पार्टी की जड़ें पूरे पाकिस्तान में हैं। शुहदा की पार्टी चारों सूबों को जोड़ती है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत से हुकूमत बनाने जा रही है। सरफराज बुगटी का खिताब। इस्लामाबाद में पार्टी टिकटों की तकसीम पर नज़रअंदाज पीटीआई वर्कर्स का एहतजाज। पीटीआई में टिकटों की तकसीम से पहले ना कोई इंटरव्यू किया जाता है और ना मेरिट का ख्याल रखा जाता है। आज पीटीआई का वर्कर मायूस है, इसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत टिकटों की तकसीम में वर्कर्स को नज़रअंदाज कर रही है। मुजाहिरीन फट पड़े। लाहौर हाई कोर्ट में उमर डार की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। उमर डार को 8 जनवरी को गुजरात से गिरफ्तार करके सियालकोट पुलिस के हवाले किया गया। उमर डार थाना कैंट में गिरफ्तार हैं। सरकारी वकील का अदालत में बयान। जस्टिस अली बाकर निस्वी ने उमर डार की वालिदा की दरख्वास्त पर समाअत की। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा से शहरियों के लापता होने की वजह शरपसंदी, हालत जंग, ड्रोन हमलों में हलाकतें हैं। जंगी सूरत हाल के बाइस अहल खाना को बताए बगैर दीगर ममालिक मुंतकिल होना भी जबरी गुमशुदगी केसेस की वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, सिर्फ 52 पर अमल हुआ। लापता होने वाले 994 अफराद मुख्तलिफ हरासती मराकज़। लापता 644 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। कमीशन की रिपोर्ट। पंजाब में बच्चों की छुट्टियां ख़त्म। तमाम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां शुरू। शदीद सर्दी के बायस 10 से 22 जनवरी तक स्कूल 9:30 बजे लगाए जाएंगे। बच्चों को गर्म कपड़े और जैकेट्स पहनने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में 13 जनवरी तक तोसी कर दी। मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में तालीमी सरगर्मियाँ शुरू। स्कूल टाइम सुबह 9:30 से 3:30 बजे तक होगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे M4 को शोरकोट से फैसलाबाद तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M5 शेरशाह से ओच शरीफ तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी कामों की इंटरचेंज से समड़ियाल तक आमदोरफ्त मुअत्तल। मुल्क भर में सर्दी की लहर भी बरकरार। बलाई इलाकों में बर्फबारी। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया में दिफाई ताउन से मुतालिक इजलास। दिफाई सामान, टेक्नोलॉजी और दिफाई तहकीक के शोबा में ताउन पर गौर। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल। मुश्तरका मकासद के लिए तीनों ममालिक का दिफाई ताउन को फ़रोग देने के अज़्म का अदा। ISPR। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात वक्त की अहम ज़रूरत। दोनों ब्रादर इस्लामी ममालिक की तहजीब और सकाफत मुश्तरक है। ताल्लुकात बेहतर हुए तो खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। मौलाना फजल रहमान के अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से दिए गए अशाइया में गुफ्तगू।